اچھا، اب تیسری وجہ جو ہے اس دن کو خوشی کے طور پر منانے کی، وہ یہ ہے کہ جو کہ شیخ محمد حسین آل کشف الغطا نے لکھی. ہمارے بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد حسین آل کشف الغطا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو شیعوں کو زیادہ پتہ نہیں، کہ جو 10 ربیع الاول، 9 نہیں 10 ربیع الاول کا جو دن تھا، یہ دن جو کہ آج جس دن ہماری گفتگو ہو رہی، یہ فضیلت و شرف ہم کو حاصل ہے کہ ہم اس دن آج گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ اس دن حضرت خدیجہ کی شادی سلام اللہ علیہ کی پیغمبر اسلام سے ہوئی تھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اصلاً وہ آج کا دن، یعنی آج اس لحاظ سے بھی خوشی کا دن ہے، تو 9 کے بجائے 10 کو. لیکن کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بہت ساری خوشیاں، جیسے 12 کی بھی روایت ہے پیغمبر کی پیدائش کی، 17 کی ہمارے ہاں زیادہ معتبر ہے، البتہ ایک قول 12 کا بھی. تو برادران اہل سنت کے ساتھ مل کر ایک ہفتہ وحدت کے طور پر، یعنی ان تمام دنوں کو ہی قرار دے دیا جائے اور اس میں تقریبات وغیرہ منعقد کی جاتی ہیں. تو اگلے ہی دن کیونکہ یہ نکاح کی تاریخ، خوشی کی تاریخ تھی، تو 9 ہی کے دن بہت ساری مناسبتوں کی وجہ سے ایک دن پہلے اس کی بھی خوشی جو ہے وہ منا لی جاتی تھی. تو کہا کہ یہ زیادہ ہمارے ہاں معروف نہیں ہو سکا، البتہ اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی، یعنی اسی پیکیج میں 9 ربیع الاول کے دن اس 10 کی بھی خوشی ایڈوانس کے طور پر منا لی جاتی تھی. تو ایک تو یہ بھی وجہ ہے اس کی. اچھا، تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو 3 وجوہات بنی، ایک تو ایک بڑے دشمن اہل بیت کا مارا جانا، جس میں کچھ تاریخی اختلافات تھے. عمر سعد کے حوالے سے، جب عمر سعد اور ان چاروں افراد کے سر امام کے پاس 9 ربیع الاول کے دن پہنچے اور امام کو خوشی نصیب ہوئی، اس لحاظ سے خوشی کا دن ہے کہ اس دن صوم کو بڑھایا گیا. اور تیسری وجہ یہ جو آپ نے سنی کہ پیغمبر کا حضرت خدیجہ سے نکاح، وہ جو کہ 10 ربیع الاول کی تاریخ تھی لیکن اسی میں منا لی جاتی ہے.